نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. محترم حاضرین جمعہ و حاضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج میں اس جمعہ کے بابرکت موقع پر جس موضوع کے تئیں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ محترم بھائیوں، دنیا ایک ایسی جگہ ہے جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جس میں ہم محنت و کوشش کرتے ہیں، جس میں ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے لیے مکانات کو ہم بناتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ جس دنیا میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک، رسول کے نزدیک، دین اسلام کے نزدیک دنیا کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور ہم دنیا میں زندہ کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ ہمیں دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے، اور ہماری زندگی کے مقصد کیا ہے؟ انہی چند نکات پر قرآن و احادیث کی روشنی میں میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ لوگو جان لو بے شک دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے، کھیل و تماشے کی چیز ہے، وزینۃ اور زیب و زینت کی چیز ہے، وتفاخر بینکم اور کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ فخر کرنے والی چیز ہے،
وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں ایک دوسرے میں زیادہ کرنے والی چیز ہے. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. اللہ نے دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا، دنیاوی زندگی میں جو لوگوں کی حالت ہے اس کو بیان کرنے کے بعد دنیاوی زندگی کی مثال اللہ بیان کر رہا ہے. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش کی سی ہے. دنیاوی زندگی کی مثالیں ہیں کہ گویا کہ ایک بارش ہو، جو بارش اور اس کی پیداوار کسان کو بھلی لگتی ہیں، کسان کو اچھا لگتا ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا. یہ نباتات جو پیداوار جو چیزیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ بارش آنے کی وجہ سے اگ کر سامنے آ جاتے، کسان اس سے خوش ہوتا ہے، پھر اگی ہوئی چیز خشک ہو جاتی ہیں. فتراہ مصفرا، پھر تم اس کو زرد رنگ تم دیکھتے ہو. ثم یکون حطاما، پھر وہ زرد رنگ سے چورا چورا ہو جاتا ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، اور آخرت میں سخت عذاب ہیں ومغفرۃ من اللہ، اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے، رضامندی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرنے کے بعد کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اللہ نے اس مثال میں کیا بیان کیا؟ دنیاوی زندگی کی مثال کو اللہ رب العالمین نے ایک بارش سے اور اس سے اگنے والی پیداوار سے تشبیہ دی. جس طرح ایک آدمی دنیاوی زندگی کے پیچھے محنت و مشقت کرتا ہے، اس کے حصول کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ حاصل بھی کر لیتا ہے. دنیا میں مال و جائیداد، دنیا کے اندر شہرت و عزت اور ناموری، ہر چیز دنیا میں مال و جائیداد، دنیا کی چیز کو حاصل کر لیتا ہے. اس حقیقت ایک بارش اور پیداوار کی طرح ہے. وہ بعد میں کیا ہونے والی ہے؟ جس طرح پیدا ہونے والی وہ پیداوار، اناج اور وہ چیزیں اس انسان کو خوش کرتی ہیں، اسی طرح دنیاوی مال و جائیداد، اس کی زیب و زینتیں، اس کی آرائش، اس کی ستائش، اس کی ساری چیزیں مال و جائیداد انسان کو خوش کرتی ہیں جو انسان اس کو کماتا ہے. دنیا زندگی کی تجارتیں اور اس کی کوئی ساری چیز اسے خوش کرنے والی ہیں. آخر لیکن خوش کرنے کی بھی خوشیاں کب تک ہونے والی ہیں؟ اس خوشیوں کی ایک حدود ہیں. یہ خوشیاں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں. جس طرح پیداوار خشک ہو جاتی ہیں، پھر وہ زرد رنگ کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، پھر وہ چورے میں بدل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. اسی طرح انسان کی کمائی، انسان کی دنیاوی مال و جائیداد، جو مال و جائیداد سے انسان خوشیاں حاصل کرتا ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے، وہ چیز اسی طرح جس طرح پیداوار خوش ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی، چورا بن جاتی ہیں، اسی طرح اس کے مال و جائیداد بھی ایک دن ختم ہونے والی ہیں. اللہ نے کہا، آگے بیان کیا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. آخرت میں اللہ کے نزدیک سخت عذاب بھی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو صرف دنیاوی زندگی کو اپنے مقصد بنا کر زندگی گزارتے ہیں، اپنی ساری محنتیں، اپنی ساری کوششیں، اپنی ساری دوڑ دھوپ، ساری چیزیں دنیا کے پیچھے لگاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں، نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، دین سے، اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاتے ہیں اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہیں. ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جو دنیا کو اپنا مقصد بنا کر اپنی ساری کوششوں کو صرف دنیا کے لیے لگاتے ہیں. اس کے بالمقابل ان لوگوں کے وہ مغفرۃ من اللہ و رضوان. اس کے بالمقابل جو آدمی دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اپنی دنیا میں رہنے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ہر طرح کے اللہ رسول کے احکامات کی پابندی کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام دیتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نزدیک آخرت میں مغفرۃ من اللہ و رضوان، اللہ کے پاس اس کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے
اور اللہ رب العالمین کی رضامندی ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ کے پاس دو چیزیں بھی ہیں، اللہ کے پاس رحم و کرم بھی ہے، مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، اور اللہ کے پاس خوشنودی اور رضامندی بھی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے آخرت کو اپنا مقصد بناتے اس کے لیے تیار اور کوشش کرتے ہیں۔ اور جو لوگ صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا کو اپنا مقصد بناتے ہیں، دن رات دنیا کی فکر کرتے ہیں، اسی کے حصول کے لیے اپنی ساری محنت اور کوششیں لگاتے ہیں، دن کی 24 گھنٹہ صرف اسی کے لیے لگاتے ہیں، آخرت سے بھول کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نزدیک دردناک عذاب ہے۔ آگے مزید بیان کرتے ہوئے دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگو اس بات کو جان لو، اس حقیقت کو سمجھ لو، دنیاوی زندگی ایک دھوکے کے سامان ہے۔ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، اس کی زیب و زینت، اس کی آرائش، اس کی ستائش، اس میں رہنے والی مال و جائیداد، دنیا کی شہرتیں، دنیا کی عزتیں، دنیا کی ناموری دنیا کی عورتیں، اور دنیا میں ملنے والی ساری خوشیاں، ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے۔ محترم بھائی، یہ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، یہ دنیا میں رہنے والی زیب و زینت ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بہت ساری چیزیں آزمائش کے طور پر رکھا ہے، ان میں سے ایک چیز دنیا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہا بے شک ہم نے جو چیز دنیا زمین کے اندر ہے، زمین کے اوپر رہنے والی چیزوں کو زینت بخشی ہے، زینت بنایا، مزین کیا ہے۔ ہم نے دنیا کو مزین کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ دنیا دکھنے میں لذیذ نظر آتی ہیں، دنیا دکھنے میں ہمیں اچھی نظر آتی ہیں، دنیا کی مال و جائیداد، اس کی شہرت و عزت اور دنیا میں رہنے والی ساری چیزیں ہمیں بھلی لگتی ہیں، ہمیں دل کو بھانے والی چیزیں۔ یہ چیز حقیقت میں کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ رب العالمین دنیاوی زندگی سے انسانوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین، دنیا کو اللہ نے مزین کیا، اس میں ایسی ایسی چیزیں رکھیں جو چیزیں انسان کی آنکھوں کو بھلی لگنے والی ہیں، اس کے دل کو لبانے والی چیز ہیں، اس سے آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اس کے لیے آزمائش ہے۔ دنیاوی مال و جائیداد ایک آزمائش ہے، دنیا میں رہنے والے عزت و شہرت، جو بھی چیزیں دنیا میں ہیں وہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ذریعے سے انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، دنیا کو مزین کر کے دیکھنا چاہتا ہے کون صحیح عقیدہ اور صحیح منہج پر قائم رہے گا، شرک و کفر سے اپنے آپ کو بچائے گا، کون اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا، نیکی و کاموں میں آگے بڑھے گا اور برائی سے بچتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بتایا، یہ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، جس طرح شیطان ایک آزمائش ہے، ہمارا نفس ایک ہمارے لیے آزمائش ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک آزمائش ہے۔ اب ہمیں اس آیت پر رک کر ہمیں غور کرنا ہے، کیا اس آزمائش میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں؟ اس کو آزمائش ہم سمجھ رہے ہیں اور اس کو آزمائش سمجھتے ہوئے کیا اس دنیا سے اور دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کے آسائش سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، یا ہم دنیاوی زندگی میں ملوث ہو رہے ہیں؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے دوسرے مقام پر کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ، کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل و تماشے کی کچھ نہیں ہے، کھیل و تماشے کی کچھ نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ، اگر حقیقی زندگی اگر کوئی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والوں کے لیے آخرت بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں بھی دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا۔ مزید اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی صرف ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکہ ہے، اس میں نظر آنے والی چیزیں دھوکہ ہیں، یہ تجارت ہیں، یہ اموال، ساری چیزیں دھوکے باز ہیں، آپ کو دھوکے میں ڈالتی ہیں، اللہ کی یاد سے دھوکہ دیتی ہیں، نماز کے احکامات، نماز کی پابندی کرنے میں آپ کو دھوکہ دیتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے معاملے میں دھوکہ دیتی ہیں، قرآن کی تلاوت کے معاملے میں آپ کو دھوکہ دیتی ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے میں آپ کو دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ ایک انسان، اللہ رب العالمین دنیاوی زندگی کی حقیقت کو یہ بیان کرتے ہوئے کہ دنیاوی زندگی دھوکے کی سامان ہے، تم اس کے دھوکے میں نہ پڑنا، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ دھوکے کی چیز ہے، تمہیں دھوکے میں ڈال سکتی ہیں، اس دھوکے میں تم پڑ سکتے ہو، لہٰذا تم اس دھوکے میں نہ پڑنا، دنیاوی زندگی کے دھوکے میں نہ پڑنا۔
اگر تم دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑو گے تم نماز سے غافل ہو جاؤ گے، اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاؤ گے، اللہ کی یاد سے تم غافل ہو جاؤ گے، اور اللہ کی شریعت سے، دین سے تم غافل ہو جاؤ گے، دین کو تم بھول جاؤ گے، اللہ کا خوف تمہارے دل سے ختم ہو جائے گا، دنیا کی لالچ اس کی حرص تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا، تم آخرت کو بھول جاؤ گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھے، یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، اس کی دکھنے والی جو دلکش جو مناظر ہے، دکھنے میں کتنی خوبصورت نظر آنے والی دنیا، اس کی مال و جائیداد ہمیں اللہ کی یاد سے دور کرتی ہیں۔ یقیناً ایسی ہی ہے، یقیناً یہی چیز ہے۔ آج دیکھیے، آج لوگوں کے اندر طرح طرح کی نافرمانیاں ہیں، لوگوں کے اندر گناہ عام ہیں، گناہوں کے معاملوں میں لوگ آگے بڑھ چکے، نیکیوں کے معاملے میں لوگ پیچھے ہیں۔ ہم آسانی سے گناہ کو کر بیٹھتے ہیں، لیکن نیکی کرنا ہمارے لیے گویا کہ بوجھ کی طرح ہے، بمشکل کسی نیکی کو ہم کر پاتے ہیں۔ ہمارے سامنے نیکیوں کی وضاحت بھی کی جائے، وہ نیکیوں کی حرص ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا، وہ نیکی کا شوق ہمیں پیدا نہیں ہوتا، جنت کے بارے میں ہمارے سامنے بتائے جائیں، جنت کی حرص ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا، جہنم کے بارے میں ڈرائے جائے، جہنم کا ڈر ہمیں دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ درسا آنکھوں کے سامنے نظر آنے والی دنیا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں آخرت نظر نہیں آتی ہے، لیکن آخرت حقیقت ہے، مسلم ہے، وہ موجود ہے۔ دنیا گرچہ سامنے نظر آتی ہے، یہ دنیا آپ کو اس بات سے دھوکہ دیتی ہے کہ آخرت کچھ نہیں ہے۔ آدمی آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود اکثر اوقات ہوتا ہے دنیاوی زندگی کی لالچیں، دنیا کی زندگی، مال و جائیداد ہمیں دھوکے میں ڈالتی ہیں کہ آخرت کچھ نہیں ہے، آخرت کو کس نے دیکھا ہے، اور بعد میں دیکھ لیں گے، موت ہو جائے تب دیکھ لیں گے۔ اس طرح کی دھوکے باز ان چیزوں کے ذریعے سے دنیا ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس حقیقت کو ہمیں بیان کیا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے ذریعے سے ہمیں غفلت سے بچانا چاہتا ہے، لاپرواہی اور کوتاہیوں سے بچانا چاہتا ہے، نافرمانی اور گناہ کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی کی مدت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس امت کی عمر 60 سالہ 70 سالہ ہے، اتنا ہی ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم 60 سال زندہ رہیں، 70 سال زندہ رہیں، زیادہ سے زیادہ 100 سال زندہ رہیں، ہمیں لگتا ہے کہ 100 سال ہم زندہ رہیں۔ یاد رکھیں، آخرت کے مقابلے میں یہ مدت کچھ بھی نہیں ہے۔ جب قیامت آ جاتی ہے، آخرت کو آدمی دیکھ لیتا ہے، تب دنیاوی زندگی کی مدت 60 سالہ 70 سالہ زندگی کیسے نظر آتا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ جب قیامت آ جاتی ہے تو قیامت کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو نظر آئے دنیا کی زندگی 60 سالہ 70 سالہ 100 سالہ زندگی ایک دن کے معنی نظر آئے گا، ایک دن یا ایک رات کے معنی نظر آئے گا۔ سوچئے اس ایک دن اور کچھ مدت، اور دوسری آیت میں پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دنیاوی زندگی کی جو 60 سال 70 سالہ مدت کچھ لمحہ نظر آئے گا، ایک حصہ دن کا ایک حصہ نظر آئے گا۔ سوچئے دن کے ایک حصے کی خاطر، ایک دن ایک رات کی خاطر ہم ساری محنتیں اور ساری کوششیں لگاتے ہیں، اس کے لیے ساری فکر لگاتے ہیں، اور اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں، اس کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں، اس کے حصول کے لیے دن رات کو ہم ایک کرتے ہیں، حالانکہ اس کی مدت کتنی ہے؟ ایک دن اور ایک رات کی سی ہے۔ آخرت کے ابدی، دنیا کے ابدی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی مدت 60 سال 70 سالہ مدت صرف ایک دن یا ایک رات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح یہ دنیاوی زندگی کی مدت کی بات ہے۔ دنیا میں زندگی ہم جو زندگی گزارتے، جتنی عمر ہم زندگی گزارتے، جو وقت ہے اس کی مدت کی بات ہے۔ جہاں تک دنیا میں مال و جائیداد کی بات ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ اے نبی لوگوں کو بتائیے، لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ ان کے پاس بہت مال ہے، وہ کروڑوں کے مالک ہیں، لاکھوں کے مالک ہیں، ملینئر ٹریلینئر ہیں، بہت کچھ ان کے پاس ہے، مال و جائیداد کے وہ مالک ہیں۔ انہیں بتائیے مال و جائیداد قلیل، بہت ہی کم ہے، آخرت کے نعمت کے مقابلے میں کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایک آدمی کے پاس پوری دنیا ہو، ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس پوری دنیا موجود ہے، ساری دنیا کے مال و جائیداد اس کے پاس موجود ہے، اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے متعلق کہا کہ آخرت کے ایک معمولی نعمت کے مقابلے میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے سورۃ العصر کے اندر کیا بیان کیا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي